اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ حضرات ہماری سیریز شیعہ کیلنڈر میں راجع فرما رہے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے ماہ شوال کی 8 تاریخ کا۔ ماہ شوال کی 8 تاریخ آج پوری دنیا میں ہنگامہ ہے، اور پوری دنیا کے شیعہ اور اہل بیت کے چاہنے والے احتجاج کر رہے ہیں، اور سعودی حکومت سے جنت البقیع میں ہمارے ائمہ علیہ السلام کے مزار کی تعمیر نو کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 8 شوال سن 1344 ہجری یعنی 1344 ہجرہ، یہ دن تھا وہ کہ جب آل سعود نے جنت البقیع پہ حملہ کیا اور ائمہ بقیع علیہ السلام کے روضے کو مسمار کر دیا۔ جناب حمزہ کی قبر کو خاک میں ملا دیا، منہدم کر دیا، اور اس کے علاوہ شہدائے بقیع کے تمام مزاروں کو مٹی سے برابر کر دیا۔ جنت البقیع میں ہمارے 4 اماموں کی قبر ہے: امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 4 ائمہ کی قبر ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اور بہت سارے اصحاب کبار کی قبریں موجود ہیں۔ آل سعود نے صرف ائمہ معصومین السلام کی قبروں کو مسمار ہی نہیں کیا، بلکہ مولا علی حضرت علیہ السلام کے والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر کو مسمار کر دیا۔ جناب ام البنین علیہ السلام، پیغمبر اسلام کے فرزند جناب ابراہیم اور جناب امام صادق علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل کی قبروں کو بھی انہوں نے مسمار کر دیا۔ اور حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی جو مرضعہ تھیں، حلیمہ سعدیہ اور دوسرے شہداء کی قبروں کو بھی انہوں نے ویران کر دیا۔ وہی کام جو آج داعش کر رہے ہیں، وہی کام آل سعود نے 100 سال پہلے کیا۔ آج اس واقعے کو 100 سال گزر گئے۔ بنی امیہ و بنی عباس ختم ہو گئے۔ تنہا متوکل نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کو 17 مرتبہ ویران کیا، لیکن آج بھی الحمدللہ امام کا روضہ، اور ہمیں یقین ہے کہ آل سعود نے یہ جو حرکت کی ہے، ہمارے ائمہ کی مزارات کو جو ڈھا دیا ہے، انشاءاللہ عن قریب یہ روضے بنیں گے، اور پھر یہیں کے اوپر آپ دیکھیں گے پوری دنیا سے لوگ آ کے اس کے جلوے ملاحظہ فرمائیں گے۔ انہوں نے مکہ میں اب جناب عبدالمطلب، جناب ابو طالب، جناب خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی قبروں کو بھی خاک میں ملا دیا۔ یہاں تک کہ جدہ میں جناب حوا کی قبر موجود تھی، اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا۔ مدینہ میں رسول اسلام کی قبر پر توپ سے حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کے ڈر سے آپ کی قبر مبارک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور ائمہ بقیع علیہ السلام کے روضے میں جو قیمتی چیزیں تھیں وہ سب لوٹ کر لے کے چلے گئے۔ جناب حمزہ اور شہدائے احد کی مزارات کو بھی ڈھا دیا، اور جناب آمنہ اور جناب عبداللہ کی قبر کو بھی انہوں نے مسمار کر دیا۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کو کہ جو اسلام سے مربوط تھیں، جن سے ہماری تاریخ وابستہ تھی، ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا۔ بہت سی مسجدیں بھی انہوں نے ویران کر ڈالیں۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کے بعد کربلا معلیٰ میں حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ کو اکھاڑ ڈالا، اور وہاں کی قیمتی چیزوں کو انہوں نے لوٹ لیا، جو اکثر بادشاہوں کی طرف سے بعنوان تحفہ امام کے روضے کو ہدیہ کی گئی ہوئی تھی۔ یہی نہیں کیا، بلکہ 7000 علماء، فضلاء، فقہاء اور سادات کو انہوں نے کربلا میں قتل عام کر کے ختم کر دیا۔ پھر انہوں نے رخ کیا نجف اشرف کا، لیکن وہاں کے لوگوں نے مقاومت کیا، اور یہ ہار کے وہاں سے بھاگ گئے۔ آج اس واقعے کو 100 سال گزر گئے۔ ہم پوری دنیا کے تمام شیعوں کی جانب سے، اپنی جانب سے آل سعود اور سعودی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے ائمہ کے قبروں پر روضوں کی تعمیر کی اجازت ملے، اور ہم اس کو تعمیر کریں۔ انشاءاللہ عن قریب حالات جیسے فراہم ہو رہے ہیں، اگر خدا نے چاہا تو عن قریب یہ روضے پھر سے تعمیر ہوں گے، اور وہاں کے اوپر انشاءاللہ ہم لوگ زیارت کے لیے جائیں گے۔ 8 شوال سن 3 ہجری کی دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج ہی کے دن جنگ حمر الاسد واقع ہوئی۔ جنگ حمر الاسد کیا ہے؟ مدینہ میں جنگ احد ہوئی، اور جنگ احد کے حالات آپ کو معلوم ہیں کہ مسلمانوں کی مرتبہ ہار ہوئی۔ پھر اس کے بعد اکٹھا ہوئے لوگ، اور انہوں نے
کفار کو مار بھگایا۔ جنگ احد میں بہت سے لوگ زخمی ہوئے، بہت سے شہید ہوئے، اس کے قصے انشاءاللہ تفصیل سے آپ ہمارے اس چینل سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ مدینہ آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے ان کو خدشہ ہوا کہ کہیں جو بھاگے ہوئے کفار ہیں یہ کہیں پھر واپس نہ آ جائیں اور کہیں پھر ہم پر مدینے پر حملہ نہ کر دیں۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے جناب بلال کو حکم دیا، بلال آواز لگاؤ۔ بلال نے آواز لگائی، تمام مسلمان اکٹھا ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ لوگ جو جنگ احد میں شریک ہوئے تھے وہ پھر سے جنگی لباس پہن لیں۔ چنانچہ زخمیوں نے جنگی لباس پہنا۔ روایت میں لکھا ہے کہ مولا علی کو 80 زخم لگے تھے اور بعض زخم اتنے کاری تھے کہ اس میں فتیلہ لگایا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی حکم ہوا ہمارے مولا نے پھر جنگی لباس پہنا، پرچم اسلام کو ہاتھ میں لیا اور جنگ احد میں شریک ہونے والے سپاہیوں بالخصوص مجروحین کے ساتھ، زخمیوں کے ساتھ آپ مدینے سے نکل پڑے اور انہوں نے پھر سے کفار کا پیچھا کیا اور جیسا کہ معلوم تھا کہ وہ لوگ پھر اکٹھا ہو رہے ہیں، وہ اکٹھا ہو رہے تھے، امام نے ان کو دوڑایا اور وہ سب بکھر گئے اور بھاگ گئے۔ یہ واقعہ جنگ مقام حمر الاسد جو جگہ کا نام ہے مدینہ قریب، وہاں کے پر پیش آیا۔ کفار کو بھگانے کے بعد مولا علی اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ، جس میں زخمی بہت سارے تھے، ان کا علاج چل رہا تھا، وہاں کے اوپر حمر الاسد میں 3 دن قیام پذیر رہے اور پھر جب کفار کی ہمت نہیں ہوا واپس آنے کی تو ہمارے مولا لشکر کو لے کے واپس مدینے میں آ گئے۔ خدا دعائے پالنے والے ہم سب کو تاریخ کی معلومات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت البقیع کا انعام کوئی نہیں بھول سکتا۔ انشاءاللہ ہمیں امید یہ ہے کہ ان قریب جنت البقیع کے روزوں کی تعمیر ہوگی اور ہم لوگ انشاءاللہ زیارت کرے جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔